پھر وہ تو ان کے بعد ہیں، یعنی سب سے اچھے لوگ صحابہ کے دور کے تھے، پھر جو تابعین آئے، پھر تبع تابعین، یعنی وہی سماج جو سب سے گندا تھا وہ سب سے اچھا سماج بن گیا۔ یہ اس بات کا پیغام اور سندیش ہے کہ کسی سماج کو سدھارنا ہے تو اس مالک نے جو سندیش دیا ہے، اس اللہ نے جو پیغام دیا ہے، اس پیغام کے ذریعے سے لوگوں کو سدھارا جا سکتا ہے، سنوارا جا سکتا ہے۔ یہ تو تمام صحابہ کی بات ہو گئی کہ وہ صحابہ جو گندے سماج میں رہتے تھے، وہ لوگ جو گندے سماج میں رہتے تھے، جب ان کی اصلاح کی گئی تو بہترین لوگ بن گئے۔ اور ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے بہت روشن نام کمایا، نمایاں کردار پیش کیا کہ ان کو مثال کے طور پر اللہ نے بتا دیا۔ دیکھیے تمام صحابہ جو ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ہر صحابی، ان کے ایمان کو اللہ نے ہمارے لیے کسوٹی بنایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے نبی کے صحابہ، لوگ ویسا ایمان لائیں گے جیسا تمہارا ایمان ہے تو وہ صحیح راستے پر ہوں گے۔ صحابہ کے ایمان کو اللہ نے کسوٹی بنا دیا، ان کے جیسے ایمان لاؤ۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے صحابہ میں سے، صحابہ سب کے سب جو ہے بہتر اور اچھے اخلاق کے مالک بنے، سب کے دلوں کی اصلاح ہوئی، لیکن ان میں سے کچھ لوگ بہت زیادہ خاص چیزوں میں، کچھ خاص چیزوں میں ان کا نمایاں نام آیا۔ ہم نے حدیث پڑھی ہے ابھی، اس حدیث میں 8 لوگوں کا ذکر ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص فیلڈ کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، ان کو تمغہ دیا ہے کہ یہ اس فن کے ماہر ہیں یا اس چیز میں یہ خصوصیت رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں، میری امت کے لیے سب سے زیادہ رحم دل، سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق ہیں۔ دیکھیے یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے جتنے افراد ہیں ان کی فضیلتیں، ان کی سیرتیں، اور بالخصوص جو سیرت، جو خاصیت آپ نے بتائی ہے اس کو بھی بیان کرے تو ہر ایک کے لیے ایک جمعہ کا خطبہ لگے گا، بلکہ کئی ایک خطبات لگیں گے۔ میں مختصر میں اس حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، اللہ نے ان کو خاص طور سے چنا تھا، اور وہ اسی گندے سماج میں رہنے والے لوگ تھے جو بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ جب ان کی اصلاح کی گئی تو بہت اچھے لوگ بن گئے۔ ہم بھی اگر کسی سماج کو سدھارنا چاہتے، ان صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں اور پرسنل ہر آدمی اپنے اندر جھانکے، میں کہاں ہوں، میں کیسا ہوں۔ ان صحابہ کی زندگی سے ہم کو سبق لینا چاہیے۔ دیکھیے آج جو نوجوان ہیں کرکٹ دیکھتے ہیں، دیگر کھیل دیکھتے ہیں، ایک ٹیم کے سارے کھلاڑیوں کی خوبیاں ان کو معلوم ہے، کون کیسا بولر ہے، کون کیسا بیٹسمین ہے، کون کیسا کھیلتا ہے، کیا ریکارڈ ہے ان کے، سب معلوم ہے۔ وہی صحابہ کی زندگی کا سوال کریں گے تو مشکل ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کے بندو، اللہ نے دین اسلام عطا کیا ہے، اس شرف کو پہچانو۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اللہ نے اربوں انسانوں کے بیچ میں آپ لوگوں کو چنا ہے، جو آپ کو دین اسلام کی نعمت اللہ نے عطا کیا ہے، اس کو سمجھو۔ اس حدیث میں جو صحابہ کا ذکر ہے، مختصر یہ پہلے نمبر پر آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام بیان کیا کہ میری امت میں سب سے رحم دل جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اہل علم نے ایک بڑی اچھی بات یہ کہی ہے کہ رحم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جذباتی ہیں، وہ جذباتی تو تھے، نرم دل تو تھے ہی وہ، لیکن اصل میں نرم دل انسان اس کو کہتے ہیں جو ہدایت کو قبول کرنے والا ہے، جو سنا اس پر عمل کیا، ورنہ سن تو رہے لیکن عمل کرنے کا جذبہ نہیں، اس کو نرم دل نہیں کہتے۔ وقتی طور پر سن کر آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، آپ جذباتی ہو گئے، اس کو نرم دل نہیں کہتے۔ اصل نرم دل انسان وہ ہے جو ہدایت کو قبول کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو، ان کی سیرت کو سننے اور سنانے کے لیے لمبا وقت لگے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی صحابی تھے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر ابو بکر کے ایمان کو میزان کے ایک پلے پر رکھ دیا جائے اور پوری دنیا کے انسانوں کے ایمان کو ایک پلے پر، تو ابو بکر کا ایمان بھاری پڑ جائے گا۔
اتنا عظیم انسان ہے یہ، اتنے عظیم انسان تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور آپ کا جو گہرا تعلق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے اشاروں کو بھی سمجھ جاتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعہ کا دن تھا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خطبے میں آپ نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ فاختار ما عند اللہ، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آ جانا چاہتے ہو۔